أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ان آیات میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کی تاریخ رہی جا رہی ہے اور ان پر خاص طور سے اللہ کے جو انعامات ہوئے وہ ان کو سنائے جا رہے ہیں اور ان کو تذکیر کی جا رہی ہے کہ ان انعامات کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کی اس کتاب قرآن کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان واقعات میں سے ایک یہ بڑا واقعہ ہے جس میں ان کی بڑی نالائقی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دی گئی تو بنی اسرائیل نے اس پر یقین کرنے سے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو کوہ طور پر لے گئے۔ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو سنا لیکن اس کے باوجود بھی اس سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے اوپر یقین نہیں کرتے جب تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ الیاذ باللہ، ایسا بھیانک سوال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ یہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور یہ سب موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس کا تذکرہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ بنی اسرائیل تو ویسے ہی بدگمان ہیں اور یہ جب حادثہ پیش آ گیا ہے تو اب بنی اسرائیل اور زیادہ بدگمان ہو جائیں گے، یا اللہ ان کو زندہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور ان کو دوبارہ زندگی دی گئی۔ اللہ کا ان پر احسان ہوا، اس احسان کی تذکیر ان کو کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو اس موقع کو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ لن نؤمن لک، ہرگز ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھ لیں۔ فاخذتکم الصاعقۃ، بس اس کے نتیجے میں بجلی کے کڑکے نے ان کو پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم تکتے رہے۔ واقعتاً اللہ کا عذاب اس موقع سے آیا اور اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ایک بات قابل غور ہے، لن نؤمن لک، یہاں ایمان کا صلہ لام استعمال کیا گیا ہے۔ ایمان
کا لفظ یہ 2 صلوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. آمنہ کا لفظ 2 صلوں کے ساتھ آتا ہے، با کے ساتھ بھی، لام کے ساتھ بھی. جب لام کے ساتھ آئے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یقین سے، اعتماد سے کیا جائے، اور جب با کے ساتھ آئے تو اس وقت ایمان سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں رکھتے. اور لام کے ساتھ جب ہو تو اس کا ترجمہ یعنی ہم آپ پر اعتماد نہیں رکھتے، آپ پر یقین نہیں رکھتے، آپ پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ اس معنی میں ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ اس بات کا انکار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، معجزہ یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، لیکن ایسی نالائکی ان قوت کے ساتھ لن تاکید کے لیے آتا ہے. ان نے قوت کے ساتھ کہا کہ ہرگز ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے، ہرگز ہم آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے. حتی نر اللہ جہرتاً، یہ ایک معمولی انسان اتنا بڑا مطالبہ کرے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. کیسا نالائکی کا مطالبہ! ایک انسان دنیا میں حکومت کے کسی قانون کو ٹھکرا دے اور وہ اس طرح کی بات کہے تو لوگ اس کو دیوانہ کہیں گے، اس کو مجنون کہیں گے، اس کو کم عقل کہیں گے. ایک شخص یوں کہے میں اس قانون کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس بات کو وزیر اعظم کی زبان سے خود سن لوں، یا وزیر اعظم ہمارے شہر کے فلاں چوراہے کے اوپر آ کر ہمیں اس اعلان کو سنائیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کو مجنون کہیں گے. وزیر اعظم کیا وہ گلی گلی، کیا وہ شہر شہر جاتے رہیں گے اور اس طرح سے لوگوں کو اپنا اعلان اور اپنا قانون بتلاتے رہیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا مطالبہ نادانی، بے وقوفی، کم عقلی کے اوپر محمول کیا جائے گا. پھر وہ خالق ارض و سماوات جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، یہ ایک چھوٹا سا انسان، محدود عقل رکھنے والا، محدود طاقت اور صلاحیت رکھنے والا، ایک غلیظ نطفے سے پیدا ہونے والا، اور پھر مطالبہ کرے اللہ کے کو علانیہ دیکھنے کا، کھلم کھلا دیکھنے کا، کیسی نالائکی کی بات ہے. غضب الہی ان کے اوپر ہوا. فاخذتکم الصاعقۃ، بس بجلی کے کڑکے نے ان کو آ پکڑا. بجلی کڑکے نے تمہیں آ پکڑا، یہ ہوا، بجلی کا کڑکا ہوا. یعنی اس لفظ کے اندر دونوں معنی ہیں. صاعقہ بجلی بھی ہوئی اور بجلی کے ساتھ سخت آواز، اس کو صاعقہ کہا گیا ہے، وہ کڑکا ہوا. سورہ اعراف میں تذکرہ ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، وہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے. رجفہ کے معنی زلزلے کے آتے ہیں، یعنی واقعتاً یہ ایسا کڑکا ہوا جس سے زمین بھی دہل گئی، ایک زلزلہ ابھی وہاں طاری ہو گیا. لہذا یہ دونوں باتیں ایک ہی، کوئی متضاد بات نہیں ہے. جب ایک کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے 2 اثرات ہو سکتے ہیں، اور یہ 2 اثرات ہوئے. ایک بھیانک، ایک فضائی جیسے دھماکہ ہوتا ہے، ایسا فضائی دھماکہ ہوا، بجلی کی کڑک ایک بھیانک ہوئی، اس کے ساتھ میں زلزلے کی کیفیت بھی مطاری ہو گئی. اور قرآن مجید نے اس تحویل کو اس انداز سے بیان کیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ اس حال میں ہوا کہ تم دیکھتے رہے. یعنی تم اس منظر کو بس تکتے رہے، اس کیفیت میں ہوا. اور واقعتاً کتنی تحویل ہے، یعنی تمہیں اس وقت اپنی آنکھیں جھپکنے کا بھی موقع نہ ملا، اتنا بھیانک یہ حادثہ پیش آیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ اٹھایا، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، اللہ نے اس موت کے بعد پھر ان کو زندہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو، تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اس لیے یہ سب کچھ ہوا تھا. اور ظاہر ہے اس شکر گزاری کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس وقت تم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اب دوسرا واقعہ ان کا بیان کرتے ہیں، میدان تیہ کا واقعہ ہے. میدان تیہ میں 40 سال تک تقریباً یہ بھٹکتے رہے. اور میدان تیہ کا واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو یہ ہوا کہ یہ اپنے اصل وطن میں جائیں. بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب مصر منتقل ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، لہٰذا یہاں ان کی آبادی تھی. اور اب ان کو ان کا جو اصل وطن تھا شام، وہاں جانے کا حکم ہوا، وہاں جائیے. وہاں ایک قوم آباد تھی، قوم عمالقہ. تو جب یہ مصر سے نکل تو گئے، لیکن جب اس میدان میں صحرا میں پہنچتے ہیں
اور ان کو جب اس قوم کی طاقت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے ہم تو نہیں جائیں گے، اگر اس قوم سے مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے تو موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر جہاد کر لے، ان سے لڑائی لڑے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اس طرح سے جب نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو اس موقع سے سزا دی کہ اب ان کو راستہ نہ شام جانے کا ملتا تھا نہ مصر جانے کا ان کو راستہ ملتا تھا۔ 40 سال تک اس میدان میں یہ بھٹکتے رہے جس کو میدان تیہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی عنایت دیکھیے، اس میدان تیہ میں جہاں اب معلوم ہوا کہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ رب العزت سے نے ان کے ساتھ کیسا رحمت کا معاملہ فرمایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، موسیٰ یہاں تو ہمیں دھوپ کی شدت سے پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کے لیے کوئی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ نے بادل کو سایہ فگن کر دیا ان کے اوپر، ایک ابر ان کے اوپر ساتھ میں رہتا، جہاں جاتے وہاں معلوم بادل بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ کیسی اللہ کی عنایت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اسی میدان میں اب وہاں کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو، وہاں کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی ہے، وہ لکودک صحرا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر کرم فرمایا، من اور سلوہ کا نزول کیا۔ من یہ سمجھیے جیسے شبنم کی طریقے سے کوئی چیز، شہد کی طرح سے کوئی چیز، یا گوند کی طرح سے کوئی چیز آسمان سے برستی تھی، جیسے شبنم برستی ہے اس طرح سے صبح کے وقت میں وہ آتی اور برس جاتی، اور برسنے کے بعد پھر ان کو موقع ہوتا کہ یہ اس کو لے لیں اور اس کو پانی کے ساتھ ملا کر اس کو پی لیں، اس کو کھا لیں۔ یہ سب کچھ ان کو اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی۔ یہ سمجھیے کہ وہ ایک آسمانی حلوہ جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ سلوہ وہ بٹیریں اللہ رب العزت بھیج دیا کرتا تھا، اور بٹوروں کو گول کے گول میں آ جاتے تھے، اور یہ بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ ان کو پکڑ کر ان کو کھا سکتے تھے۔ وہ ہے کہ تازہ گوشت روزانہ ان کو اللہ رب العزت نے اس میدان میں عطا کیا۔ اللہ کی طرف سے کیسی نعمتیں ان کو ملی، ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ بتاؤ اللہ نے تم پر کیسے کیسے انعامات، کیسے کیسے احسانات کیے، لیکن تم نے اللہ کے ان احسانات کی قدر نہیں کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے غمام کو، بادل کو تمہارے اوپر سائبہ بنا دیا، سایہ فگن کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ اتارا۔ کیسے اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ اور پھر یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں نفیس نفیس عمدہ عمدہ چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ کی عطا کردہ جو عمدہ چیزیں ہیں ان کو کھائیے۔ کیسی ناز برداری ان کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے کیسی باتیں ان سے کہی جا رہی ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے میرے بیٹے یہ عمدہ عمدہ چیزیں کھاؤ۔ وہ رحمان الرحیم ان نالائق بندوں سے ایسے موقع سے نالائقی کی حالت میں بھی ان سے کہہ رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ وما ظلمونا، ظاہر ہے کہ اب یہ جس ظلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ بنی اسرائیل کے مزاج میں بخل تھا، عدم یقین تھا۔ بس یہ اس ماحول میں بھی معلوم ہوا جب بٹیریں آ رہی ہیں تو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بٹیریں یہ جمع کر رہے ہیں، اور وہ گوشت خراب ہوتا تھا، سڑتا تھا، لہٰذا اللہ کی نعمت کی ناقدری وہاں بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر کر اور اللہ کے احسان فراموشی کر کر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کسی اور پر ظلم نہیں کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، استمرار کے ساتھ گویا کہ یہ ظلم، یہ نالائقی کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ ایسا نہیں تھا ایک مرتبہ نالائقی ہو گئی اور بات ختم ہو گئی، بلکہ یہ ان کے ایک مزاج میں، ان کا ایک عمل، مستقل عمل تھا جو یہ وہ کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یاد کرو جب کہ ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں، اس قریے میں چلے جاؤ، فکلوا منها، اور وہاں کھائیے، حیث شئتم، جس جگہ سے بھی تم چاہو وہاں کھاؤ، رغدن، خوش عیشی کے ساتھ کھاؤ،
فراخی کے ساتھ کھاؤ. وادخلوا الباب سجدا، اور یہ تاکید ان کو کر دی گئی تھی دروازے میں داخل ہونا سجدہ. سجدہ کا مطلب یہ ہے جھکے جھکے جانا، عاجزی کے ساتھ جانا. وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہتے ہوئے جانا، توبہ کہتے ہوئے جانا، مغفرت کا کلمہ کہتے ہوئے جانا. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور محسنین کو مزید عطا کریں گے. یعنی خوش دلی کے ساتھ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے ان کو ہم اور مزید نوازیں گے. بہرحال بنی اسرائیل کو یہ قریے میں جانے کا حکم ہوا. یہ قریہ کیا ہے؟ تو جمہور مفسرین تو کی رائے یہ ہے اس قریے سے مراد وہی قریہ جہاں ان کو جہاد کا حکم تھا. قوم عمالقہ جہاں آباد تھی، بیت المقدس یا اریحہ کا جو علاقہ تھا، وہاں اس قریے میں جانے کا ان کو حکم ہوا کہ وہاں جائیے. اور وہاں جانے کے بعد جب جانا ہو تو اس طرح سے جائیے. اس کے آداب بھی بتلائے گئے، جھکے جھکے جائیے، عاجزی کے ساتھ جائیے گا، تمسخر کے ساتھ نہ جائیے. تمہارا جو عمل ہو وہ ایک مؤمنانہ عمل ہو، مؤمنانہ کردار ہو. زبان کے الفاظ وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے الفاظ ہوں، توبہ اور انابت کے الفاظ تمہاری زبان کے اوپر جاری رہیں. اس طرح سے جاؤ. اور واقعتاً میدان تیہ سے اب اس قریے کے اندر جانے کا جو اللہ نے موقع عطا فرمایا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی. اس طور پر اس کو ذکر کیا گیا کہ میدان تیہ سے اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا، اس طور پر بھی ذکر کیا. اور یہاں قریے سے مراد حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیقی ہے کہ اس قریے سے مراد کوئی وہ قریہ ہے جو میدان تیہ کے پاس تھا، اور جس کا تذکرہ ابھی نیچے کی آیت میں آئے گا کہ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم تو من اور سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، اور اب ہم یہ اسی طرح کے ایک کھانے کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے. ہمیں تو وہ سب کھانے جو زمین کی کاشت ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، سبزیاں ملنا چاہیے، کھیرے ککڑی ملنا چاہیے، لہسن ملنا چاہیے، پیاز ملنا چاہیے، دال ملنا چاہیے. بس اس طرح کے مطالبے کیے. تو ظاہر ہے کہ وہاں میدان میں کہاں ملتے، وہاں تو کوئی کاشت ہو نہیں سکتی تھی. قریبی کوئی علاقہ تھا جہاں یہ کاشت ہوتی تھی، اس قریے میں جانے کا ان کو حکم دیا گیا کہ وہاں قریے میں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا. وہاں خوب فراخی کے ساتھ کھانا. بہرحال اس طور پر بھی کہ یہ تو کتنا بڑا پاپ تھا کہ اللہ نے من اور سلوہ کی نعمت اللہ دے رہا تھا، بغیر کسی محنت و مشقت کے ساتھ یہ نعمت دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی. موقع تو یہ تھا کہ ان کی گرفت ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہاں جاؤ تو عاجزی کے ساتھ جانا، اور مغفرت کے کلمات کہتے ہوئے جانا، توبہ کے احساس کے ساتھ جانا، تو تمہیں معافی دے دی جائے گی. تمہاری اس نالائکی کے باوجود تمہیں معاف کر دیا جائے گا. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں اس آیت کریمہ میں رغدن یہ صفت ہے، اور یہاں موصوف محذوف ہے، یعنی فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ أَكْلًا رَغَدًا. رغد کے معنی ہی آتے ہیں یعنی بہت عمدہ، طابہ کے معنی میں آتا ہے، اچھے کے مفہوم میں آتا ہے، اور اتساع کے مفہوم میں بھی آتا ہے، جس کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں یعنی خوب مزے اور فراخی کے ساتھ وہاں کھانا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اب سجدن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدہ مطلب سجدے کرتے ہوئے جانا جو نماز کا سجدہ ہے، بلکہ یعنی اطاعت کے ساتھ جانا، عاجزی کے ساتھ جانا، تواضع کے ساتھ جانا، یہ مفہوم مراد ہے. اور وَادْخُلُوا الْبَابَ دروازے میں، جیسے پرانے علاقے جو ہوتے تھے ان میں وہ چاروں طرف سے معلوم دیوار ہے، محصور ہے، اور شہر کا ایک کوئی دروازہ ہے جس سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو اس دروازے سے جب جاؤ تو عاجزی اور تواضع کے ساتھ جاؤ، اتراتے ہوئے نہ جانا، گھمنڈ کے ساتھ نہ جانا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہنا، حِطَّةٌ کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کے کلمات کہنا، اللہ سے توبہ اور انابت کی بات کہنا. یہ کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، غلطیوں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. محسن کہتے ہیں بڑھ کر طاعت کرنے والا، یعنی خوش دلی کے ساتھ جو طاعت کرنے والے ہوں گے ان کو ہم مزید عطا فرمائیں گے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا اس کو قرآن مجید آگے ذکر کرتا ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو ظالموں نے بدل دیا اس قول کو غیر الذی قیل لکم، ایسے قول سے
جو خلاف تھا اس قول کے جو ان سے کہا گیا تھا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے ظالموں پر اتارا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء، آسمانی عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس بسبب اس کے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، ان کی نالائقیوں کی وجہ سے ان کو اوپر اتارا. تو ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا. اللہ کا حکم تھا حطۃ کہنا، لیکن اس کی جگہ پر حنطۃ کہنے لگے، حبۃ کہنے لگے. اس طرح سے گویا کہ تمسخر اس کا کیا، مذاق کیا. تو ان ظالموں نے اس کو بدل دیا ایک ایسی بات سے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے خلاف تھی. بس اللہ کی طرف سے یہ جو رجز آیا ہے، رجز کے معنی تو ویسے اضطراب کہتے ہیں، بے چینی کہتے ہیں، یعنی ایسا عذاب آیا جس نے ان کو بے چین و بےکل کر دیا. ان کی زندگیوں میں ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی. اور یہ رجز، اس کے مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ طاعون کی شکل میں یہ عذاب ان پر آیا. اور اس طاعون میں جیسا کہ روایت میں ذکر آتا ہے تقریباً 24,000 لوگ اس عذاب کا نشانہ بنے. اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اور بھی نعمتیں کی ہیں، ان کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا، انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے.